آگے دیکھیے قرآن 609 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی کافر عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں مردہ بچہ ہو اور اس بچے کا باپ مسلمان ہو تو اس عورت کو قبر میں بائیں پہلو قبلے کی طرف پیٹ کر کے لٹانا چاہیے تاکہ بچے کا منہ قبلے کی طرف ہو، اور اگر پیٹ میں موجود بچے کے بدن میں ابھی جان نہ پڑی ہو تو تب بھی احتیاط مصحف کی بنا پر یہی حکم ہے۔ 610 میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا اور کافر کو مسلمان کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ 611 میں کہنا ہے کہ مسلمان کو ایسی جگہ جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلا جہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکی جاتی ہے، وہاں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ 612 میں کہنا ہے میت کو غصبی زمین میں یا ایسی زمین میں جو دفن کے علاوہ کسی دوسرے مقصد مثلا مسجد کے لیے وقف ہو دفن کرنا، اگر وقف کے نقصان دہ ہو یا وقف کے مقصد سے مزاحمت کا باعث ہو تو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی حکم احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت بھی ہے جب نقصان دہ یا مزاحم نہ ہو، یعنی کہ اگر اس کے وہاں پر مسجد میں دفن کرنا نقصان کا باعث ہو تو پھر ہم وہاں پہ دفن نہیں کر سکتے۔ 613 میں کہہ رہے ہیں کسی میت کی قبر اس کے لیے کھودنا کہ اس میں کسی دوسرے مردے کو دفنایا جا سکے جائز نہیں ہے، یعنی ایک بندے کی کھودی ہے اس کے بعد دوسرے کو ڈال دی وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قبر پرانی ہو گئی اور پہلی میت کا نشان بھی باقی نہ رہا ہو تو اسے دفن کیا جا سکتا ہے۔ 614 میں کہنا ہے کہ جو چیز میت سے جدا ہو جائے خواہ وہ اس کے بال، ناخن یا دانت ہی کیوں نہ ہو، اسے اس کے ساتھ ہی دفن کرنا ضروری ہے، یعنی اس وقت مرتے وقت جو اس کے بال ناخن وغیرہ ہے نا اس کو اس کے ساتھ دفن کر دے جائے۔ اور اگر جدا ہونے والی چیز اگرچہ وہ دانت، ناخن یا بال ہی کیوں نہ ہوں میت کو دفنانے کے بعد ملیں تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ انہیں کسی دوسری جگہ دفن کر دیا جائے۔ جو ناخن اور دانت انسان کی زندگی میں ہی اسے جدا ہو جائیں انہیں دفن کرنا مستحب ہے، یعنی کہ جو اس کی زندگی میں ہی جدا ہو گئے اسے بھی جو ساتھ دفن کرنا مستحب ہے، اور اس کے علاوہ اگر مرتے وقت بھی ہو گئے ہیں تب بھی اس کو ساتھ دفن کرنا جو ہے مستحب ہے۔ 615 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کنویں میں مر جائے اور اسے باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ کنویں کا منہ بند کر دیں اور اس کنویں کو ہی اس کی قبر قرار دے دیں۔ 616 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اور اس کا پیٹ میں رہنا ماں کی زندگی کے لیے خطرناک ہو تو ضروری ہے کہ اسے آسان طریقے سے باہر نکالیں، چنانچہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر مجبور ہوں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری ہے کہ عورت کا شوہر اہل فن ہو تو بچے کو اس کے ذریعے باہر نکالے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو کوئی اہل فن عورت اسے باہر نکالے، یعنی کہ جو اس کے پاس کوئی فن ہو کوئی ہنر ہو کہ کسی طریقے سے نکالا جا سکتا ہے وہ پھر کرے، ٹھیک ہے۔ عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی ایسے فرد سے رجوع کرے کہ جو اس کام کو بہترین طریقے سے، یعنی ڈاکٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں بہتر طریقے سے انجام دے سکے اور اس حالت کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہو، چاہے نامحرم ہی کیوں نہ ہو، یعنی نامحرم بھی ہے تو اس سے بھی وہ رجوع کر سکتی ہے۔ آگے دیکھیے 617 میں کہنے اگر ماں مر جائے اور بچہ پیٹ میں زندہ ہو اور چاہے مختصر مدت کے لیے ہی صحیح اس بچے کے زندہ رہنے کی امید ہو تو ضروری ہے کہ جو جگہ بھی بچے کی سلامتی کے لیے بہتر اسے چاک کرے اور بچے کو باہر نکالے اور پھر اس جگہ کو ٹانکے لگا دے، لیکن اگر یقین یا اطمینان ہو کہ ایسا کرنے سے بچہ مر جائے گا تو پھر باہر نکالنا جائز نہیں ہے، پھر ماں کے ساتھ اس کو دفن کرنا پڑے گا۔ یہیں تک قرآن آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا، یہیں تک میں آپ لوگوں سے سنوں گی، تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں یعنی کہ جو پرسوں کی کلاس ہے اس میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔